الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى الأشياء التي تحتاج إلى الرابط. گفتگو جو ہے وہ تعطیلات سے پہلے ہماری، اگر خبر جو ہے وہ جملہ واقع ہوا تو مبتدا سے کیا ہے خبر دی جا رہی ہو، اور وہ خبر جو جملہ ہو تو وہاں پہ روابط کیا ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کا ایک مراجعہ کریں تو ذہن میں آ جائے گا کہ 10 روابط پڑھے تھے ہم نے. علیکم السلام. ضمیر و اشارہ و مبتدا کا اعادہ ہونا، عموم، اعادت بالمعنی، اس کے اندر جو بحث تھی گزر گئی. اسی سے مربوط اب ابن حشام انصاری نے بہت اہم بحث ہے یہ والی. اگر یہ بات یاد کر لیں تو ایک نحو کے اندر خبرائیت آ جائے گی آپ لوگوں کے اندر. آج بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو محتاج ہوتی ہیں رابط کی طرف، الاشیاء التي تحتاج الى الرابط، وہ کون سی چیزیں جو رابط کی طرف محتاج ہوتی ہیں. یہ باب کا عنوان، اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہی 11، یہ کتنی ہے؟ یہ 11 ایسی چیزیں ہیں کہ جو رابط کی طرف محتاج ہوتی ہیں. اب ان میں سب سے پہلا وہی بیان کر رہا ہوں جو گزر گیا ابھی اس باب سے پہلے، جہاں پہ ہم نے گفتگو کو جو ہے اپنی تمام کیا تھا. تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے ابھی، ماہ مبارک کے رمضان سے پہلے. احدها الجملۃ المخبر بها، وہ جملہ کہ جس جملے کے ذریعے آپ نے خبر دی ہو. تو اس کے کل کتنے روابط تھے اس کے اندر بیان کیا؟ 10 چیزیں. ضمیر، اسم ضمیر کبھی جو ہے رابط واقع ہوتی ہے، کبھی اشارہ، کبھی مبتدا کے لفظ کا معنن اعادہ ہو جانا، کبھی لفظ مبتدا کا تکرار ہو جانا. الحاقۃ ما الحاقہ بیان کیا تھا. کیا رابط ہے؟ قرآن کی آیت مشہور و معروف سورہ، تو کا جو مبتدا کا لفظ ہے وہ تکرار ہو گیا ہے. یا مبتدا کیا ایک ایسا عموم ہو کہ عموم جو ہے وہ مبتدا کو بھی شامل کر رہا ہو. خبر کے اندر ایسی عمومیت پائی جا رہی ہو جو مبتدا کو بھی شامل، تو یہ خود ہی رابط بن جاتا ہے. یہ معنوی اس کے بڑے فائدے ہیں. معنوی کیا ہے بتائیں؟ علم نحو اگر کوئی پڑھے تو مطالب عقائدی کے اندر ہی بڑا، عقائدی مطالب کے اندر بڑا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. مثلا قرآن کی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں کیا لوگوں کے لیے امام قرار دیں گے. علماء اہل سنت کیا بولتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے اور بعد میں امام وہ کسی کو بھی اٹھا کے دروس میں رمضان کو سنا کہ کوئی بھی وزیر اعظم امام بن سکتا ہے. قرآن کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں، جو ایک اصل اولی کے طور پہ شاید کو لیا جاتا ہے. آقا کاشانی نے اپنے دروس میں بیان نہیں کیا تھا، لیکن یہ آیت بیان کی تھی انہوں نے، نہیں کی تھی شاید. یہ آیت شیعہ حضرات اس آیت استدلال کرتے ہیں. اس آیت میں جاعل اسم فاعل ہے. کیا بتائیں؟ شرح رضی میں جو ہے نا وہ شیخ رضی جو ہے انہوں نے نقل کیا کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فعل مضارع سے، اور فعل مضارع کے اندر استمرار رہتا ہے، استمرار قیامت تک. تو خود اس لفظ اور نحو کے نقطے کے ذریعے سے علماء اہل سنت کو رد کر سکتے ہیں کہ جاعل کس کے لیے بتائیں؟ استمرار کے لیے. اور استمرار رکے گا نہیں، قیامت تک جاری رہے گا. تو قیامت تک امام ہوگا، نبوت ختم بھی ہو جائے تب بھی امام کیا بولے؟ باقی رہے گی. یہ مطلب کہاں سے نکالیں گے؟ نحو سے. تو اس لیے باتیں بہت جو ہے نا ضمیرے والے رابط یہ بہت کام آتی ہیں چیزیں. اب کہہ رہے ہیں آج پہلا احدها الجملۃ المخبر بها، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جملہ المخبر بها جس کے ذریعے کیا خبر دی گئی ہو. وقت مضت، یہ گزر گیا. کہاں گزرا؟ ابھی آخری جو بحث تھی ہماری، آپ لوگ سب جو ہے وہ ذہن یقیناً جو ہے وہ کتاب کا ہاتھ نہیں لگایا تھا میری طرح آپ لوگوں نے 1 مہینے 2 مہینے. وقت مضت کہہ رہے گزر گئی یہ بحث. یہ ہم نے بہت تفصیل سے وہاں پہ کر رفر سارا کا سارا مباحثہ آپ لوگوں سے رہا. ومن ثم بمعنی ہناک، یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے. ومن ہناک
کان مردودا قول ابن الطراوہ، وہ جملہ کہ جو خبر واقع ہوتا ہے لابد ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، رابط ہو. جملہ خبریہ کے اندر رابط کا ہونا کیا ہے غیر ضروری ہے. بغیر رابط کے جملہ خبریہ کلا نہیں ہو سکتا، محال ہے. بات واضح ہے نا؟ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے جو شرط تھی جملہ خبریہ کے اندر رابط کے ہونے کی شرط، کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ابن ہشام کہہ رہے ہیں ابن تراوہ کا یہ قول مردود ہے. وہ ابن تراوہ نے کیا کیا کہ ابن تراوہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال ہے لولا زید لاکرمتک، لولا زید لاکرمتک میں لاکرمتک کیا بولے، یہ خبر ہے. یہ اب اگر لاکرمتک کو خبر مان لے تو لاکرمتک کے اندر تو ضمیر بھی نہیں ہے اور کوئی بھی رابط نہیں. 10 رابط میں سے جو جملہ خبریہ کے بیان کے، نہ مبتدا کا لفظ تکرار ہو رہا ہے، نہ معنی ہے یہاں پہ، نہ عموم ہے کوئی ایسی چیز جو چیزیں بیان کی، کوئی ایک بھی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے. ابن تراوہ کے بولنے نہیں، یہ خبر ہے. یہ زید مبتدا اور لاکرمتک کیا بولے، یہ ابن تراوہ بول رہے. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جملہ خبریہ کے اندر کیا ہونی چاہیے، رابط. اور کیونکہ یہاں پہ رابط نہیں ہے اس لیے ابن تراوہ کا قول مردود ہے. ابن تراوہ جو خبر بنا رہا ہے یہ بات ہی غلط ہے. یہ ادھر لاکرمتک کو بہت اہم مثال ہے. یہ لولا زید لاکرمتک کو آپ خبر نہیں بنا سکتے. قرآن کی آیت بھی اس طرح، وہاں پہ خبر تو پھر خبر کے یہاں پہ زید مبتدا تو ہے یقینی طور پر. لولا کیا وہ پتہ نا اس میں لولا غالبیہ، امتناعیہ غالبیہ اور امتناعیہ غیر غالبیہ. لولا امتناعیہ غالبیہ کیا ہے مصطفیٰ، کیا آغا نجف، آغا ابرار کون بتائے گا؟ صرف مبتدا کے وجود سے خبر ممتنع ہو جائے لولا کی. لولا علی، یہ بہت اہم ہے. یہ تو بات ہم لوگوں کو نجف لوگ یاد ہونی چاہیے. مبتدا کے وجود سے کیا وہ خبر، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو یہ امر، تو مبتدا کا وجود اگر نہ ہوتا تو خبر کیا ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں تھی اس کی. صحیح ہے. الجملۃ المخبر بها وقد مضت ومن ثم یعنی ومن هناك، یعنی وہاں پہ جو شرط لگائی تھی وہ شرط کیا تھی، وہ لکھنا ہے. یعنی لابد ان یکون جملۃ الخبریہ یکون فیها رابط، جملہ خبریہ کے اندر رابط ہونا کیا بولے ضروری ہے. کان ومن هناك کان مردودا قول ابن الطراوہ، ابن الطراوہ کے قول کیا ہو جائے گا، وہ کیا فی لولا زید لاکرمتک، ان لاکرمتک هو الخبر. لاکرمتک کیا بولے، ابن طراوہ کیا بولے، لاکرمتک خبر ہے. یہ قول کیا مردود ہے. یہ وقول ابن عطیہ، اور ابن عطیہ کا یہ قول فی فالحق والحق اقول لاملأن، ان لاملأن، یہ لاملأن جو ہے یہ خبر الحق الاول، حق اول جو آیت کے اندر الحق یہ مبتدا اور لاملأن خبر کون، ابن عطیہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے، یہ خبر الحق کے لیے. یہ دونوں قول مردود ہے. یہ فی من قرأہ بالرفع، اس کے نزدیک، اس قاری کے نزدیک کہ جس نے قراء سبع میں سے الحق پڑھا ہے. الحق نہیں بلے کیا پڑھا، الحق رفع کے ساتھ پڑھی نہیں، الحق کو مبتدا بنایا. تو یہاں پہ لاملأن کو اگر آپ خبر بنائے، کیوں، کیونکہ لاملأن کے اندر کوئی رابط نہیں ہے. کوئی رابط نہیں ہے، کوئی رابط. جب رابط ہے تو آپ خبر کس طرح بنا رہے ہیں. جملہ خبریہ کے اندر رابط کا ہونا کیا بولے واجب ہے. آپ کس طریقے سے بنا رہے ہیں. ابن ہشام کہہ رہے ہیں یہ دونوں قول رد ہو جائیں گے. یہ اب آگے بات آج ہو رہی ہے. ایک ابن تراوہ کا قول کہ جو لاکرمتک کو خبر بنا رہا ہے، اور دوسرا ابن عطیہ قول جو ابن لاملأن کو کیا بولے خبر بنا رہا ہے. کیوں، کیونکہ رابط نہیں ہے. اور ہم نے بیان کیا جملہ خبریہ کے اندر رابط کا ہونا واجب ہے. وقوله ان التقدیر، اور کہہ رہے ابن تراوہ کا قول، ابن تراوہ کے خود پھر اپنی بات کی جو وہ ترکیب بیان کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ان املأ، وقول ان التقدیر ان املأ، ابن تراوہ بول رہے کہ یہاں پہ تقدیر میں ان املأ ہے. یہ لاملأن کیا بولے، ان مصدریہ ہے اور یہ تعویل مصدر ہو رہا ہے. یہ بات آ رہی ہے. اور کیونکہ تعویل مصدر ہوگا تو ضمیر آ جائے گی مصدر کے اندر. جب ضمیر آ جائے گی تو لوٹا دیں گے ہم. کون بول رہا ہے یہ، ابن تراوہ بول رہا ہے. یہ ابن ہشام کیا مردود ہے. اس کی بات کیا بول رہے ہیں، کیوں، کیونکہ کہہ رہے ہیں لأن تصیر الجملة مفردا، کیونکہ ان
مصدریہ جملے کو کیا کرتا ہے؟ تعویل مصدر کر کے مفرد کر دیتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وجواب القسم لا یکون مفردا. سمجھیے میں آپ لوگوں نے پڑھا شیخ بھائی کہ اگر آپ کو جمل کی بحث یاد ہو تو آئے پڑھی تھی بات. جواب قسم کبھی بھی مفرد نہیں ہوتا. کتنا بہترین جواب دے رہے ابن ہشام انصاری. یہ دقت ہے ان کی. کہہ رہے کہ آغا ابن طراوہ آپ نے جو تعویل پیش کر رہے ہیں ان لا کے ہم ضمیر یا کوئی رابط بنا لیں گے ضمیر کے علاوہ کوئی بھی, تو کہہ رہے آپ کا یہ قول باطل ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ان مصدر لے کر آئیں گے تو وہ تسیرو اس کو پڑھنا ہے باب تفعیل کا بنا کے تبدیل کر دیتا ہے. تغیر الجملۃ جملے کو کیا کرتا ہے؟ مفرد کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. وجواب القسم لا یکون مفردا. جواب قسم لولا قسمیہ کا جواب کبھی بھی مفرد نہیں ہو سکتا. تو پھر ہے کیا؟ اب یہ بتائیں ترکیب میں کیا ہے؟ ابن ہشام اب جواب دے رہے ہیں. ترکیب کس طریقے سے کریں گے؟ جو اس آیت کی ترکیب کس طریقے سے کریں گے؟ اگر آپ اس کو خبر نہیں بنا رہے تو پھر کس طریقے سے ترکیب کریں گے؟ حلق مبتدا تو ہے, خبر چاہیے اس کو. کہہ رہے ہیں بل الخبر فیہما محذوف. کہہ رہے ہیں دونوں میں خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. یہ ایک اہم ترین نقطہ آج کے درس کا کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسا مورد آئے تو وہاں پہ خبر کیا بولے؟ محذوف ہوگی. بات ضروری نہیں ہے. طلبہ اکثر کیا اشتباہ کرتے ہیں؟ وہ خبر عبارتی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. خبر کیا ہوتی ہے بولے؟ بہت ساری جگہوں پہ محذوف. آپ دیکھیں گے اگر کوئی رابط نہیں ہے تو وہاں پہ آپ تقدیر میں رکھیں گے ای لولا زید موجود. جو ہے لولا کی بحث پڑی ہوگی وہاں پہ یہ لولا علی موجود لہلک عمر. اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. لولا زید موجود, اگر کیا زید موجود نہ ہوتا تو اکرمتک. موجود کیا بولے یہاں پہ خبر محذوف ہے. والحق حق کے اندر کیا؟ والحق قسمی. قسم کو کیا کریں گے؟ قسمی کو خبر ہے وہ تقدیر میں وہ. کما فی لعمرک لا, جیسے کہہ رہے کہ آپ بولتے ہیں لعمرک قسم جب کھاتے ہیں تو لا فعلن ہوتی رہتی تقدیر کے اندر. کہہ رہے ہیں بالکل بعینی ویسے ہی یہاں پر بھی کیا بولے؟ قسم جو خبر جو ہے وہ محذوف ہے, تقدیر میں ہے. یہ ابن ہشام نے جواب دیا. تو پہلا وہ جملہ کہ جو رابط کی طرف محتاج ہوتا ہے کون سا جملہ؟ جملہ خبریہ. یاد رکھیں گے وہ چیزیں یہاں بیان کر رہا ہے اس باب میں کہ جو رابط کی طرف محتاج ہوتے ہیں جن کے اندر رابط کا رکھنا ضروری ہے. دوسرا بہت اہم ترین جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ والثانی الجملۃ الموصوف بہا. وہ جملہ کہ جس کے ذریعے صفت لائی گئی ہو. نہیں ضمیر خطاب پیچھے گزرا تو ہے. ابھی ضمیر خطاب ہوتی ہے میرے خیال میں. ضمیر تو ساری ہوتی ہے. حرف خطاب نہیں ہوتا شاید. ایک پیچھے جو خبر کی بحث گزری اس میں ہے, اس میں ضمیر کے اندر مثالیں دی ہیں وہاں پہ دیکھ کے آئیے گا آپ تک. میرے بھی ذہن میں نہیں ابھی. احدها الضمیر دیکھیں یہاں پہ دی پورے پہ. زیادہ تر جو وہ ضمیر غائب ہوتی ہے رابط. ضمیر کا جب ذکر آتا ہے نا تو زیادہ تر جو چیز رابط واقع ہوتی ہے وہ ضمیر غائب ہے. اس کو دیکھ آئیے گا اس کو. الغرض اب دوسرا یہ قانون آپ سب کے ذہن میں ہوگا, یاد رکھیں. یہ نکرہ کے بعد جملہ کیا واقع ہوتا ہے اور معرفہ کے بعد حال. یہ سمجھے کے اندر آیا قانون. سمجھے کے اندر ہے, ہدایت کے اندر آیا. سمجھے کے اندر آئی عبارت ہے پوری یہ کہ نکرہ کے بعد ہمیشہ جملہ کیا واقع ہوتا ہے؟ صفت. اور معرفہ کے بعد حال واقع ہوتا ہے. اب کہہ رہا ہے وہ جملہ کہ جملہ کیا بولے صفت واقع ہو رہا ہو تو اس جملے کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. کبھی بھی وہ جملہ کہ جو صفت واقع ہو رہا اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ رابط نہ ہو. بات واضح ہے. جملہ صفتیہ ہمیشہ کیا بولے رابط ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کوئی ایسی چیز ہو نا کہ جو موصوف کے ساتھ ربط دے اس کو, وہ اللہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ صفت جو آ رہی ہے کس کے لیے ہے. یہ بات ضروری ہے. بغیر جس طرح مبتدا خبر کو کیا کرتے ہیں بولے خبر مبتدا کو آ کے جوڑتے ہیں رابط کے ذریعے سے, اس طرح صفت بھی کیا موصوف کا آ کے جوڑتی ہے رابط کے ذریعے سے. بغیر رابط کے ربط پیدا نہیں ہوگا. مطلب ضروری کا صفات یہ سب کے اوپر سے جا رہا ہے. کہہ رہے والثانی الجملۃ الموصوف بہا. وہ جملہ کہ جو کیا بولے ہاں صبح میں بھی اپنے درس میں گیا تھا آغاز شیخ کے پاس تو بہت ساری باتیں سر کے اوپر سے جا رہی تھی.
آخر میں انہیں میں سلام کر کے آ گیا. ولا يربطها الا الضمیر. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ موصوف جو اس جملے کو کیا صفت کے طور پر لایا جا رہا ہے, ولا يربطها الا الضمیر, اس کا رابط فقط اور فقط کیا چیز ہوگی بتائیں؟ ضمیر ہوگی. یہاں پہ مطلب واضح ہو رہا ہے. ابھی پیچھے جملہ خبری تو اس کے اندر 10 چیز رابط تھی, جملہ صفتیہ کے اندر فقط کیا بولے گا؟ یاد رکھیں بات, فقط جو چیز رابط ہوگی وہ کیا؟ وہ ضمیر. اما مذکورا, یا تو یہ ضمیر ذکر ہوگی, نحو حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ, یہاں تک کہ کیا؟ تنزل علینا, ہم پر کیا نازل کی گئی, کتابا کتاب, نقرأہ جس کو ہم کیا پڑھیں. نقرأہ کیا ہے بولے گا؟ صفت کس کی؟ کتاب کی. کیوں؟ کتاب نکرہ ہے. کتاب کیا بولے؟ کون سی کتاب نہیں معلوم گا؟ نکرہ کتاب. اور ابھی بیان کیا کہ نکرہ کے بعد جملہ صفت واقع ہوتا ہے. یہ جملہ آ رہا ہے نقرأ فعل و فاعل, اس کا رابط کیا ہے اس کا؟ تو کہہ رہے ہیں یہ ہو عبارت کے اندر موجود ہے. ہو کی ضمیر کا اٹھ رہی ہے کتاب کی طرف. نکرہ کے بعد جملہ صفت واقع ہوا, اس کے اندر رابط کا ہونا ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں واجب ہے, بغیر رابط کے جملہ بنے گا. یہ کہہ رہے ہیں کلا, یا تو ذکر ہوگا رابط, اگر نہیں ہے تب بھی تقدیر میں ضرور ہوگی, او مقدرن, یا تقدیر میں ہوگی. اب تقدیر میں یا تو رابط مرفوع ہوگا, یا منصوب ہوگا, یا مجرور ہوگا. 3 قسمیں. اب ایک ایک کر کے 3 قسمیں بیان کر رہا ہے. آسان ہے, مشکل نہیں ہے کوئی. او مقدرن اما مرفوعا, یا تو رابط تقدیر میں ہوگا اور کیا ہوگا بولے گا؟ مرفوع ہوگا. كقوله, جیسا کہ شاعر قول ان يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عارو. یہاں پہ مثال کیا ہے؟ رب قتل عارو میں ہے, ای ہوا عار. او یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ رب قتل عارو میں قتل نکرہ, قتل کون سا قتل نہیں پتہ نا. عار اس کے لیے صفت ہے. عار کے اندر رابط کیا ہے؟ تو کہہ رہا رابط محذوف ہے. وہ رابط کیا ہے؟ وہ ہوا. وہ ضمیر محذوف رب دے رہی ہے اس صفت کو, جملہ صفت عار جو کہ اسم فاعل کا صیغہ عار, اس کو رب دے رہی کس کے ساتھ؟ قتل کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا, بعض نے ترکیب یہ کہ نہیں ہوا وہ مبتدا محذوف ہے, عار اس کی خبر ہے, اور پورا خبر وغیرہ مل کے جملہ پورا کا پورا کیا بولے وہ اس قتل کی صفت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. او منصوباً, یا یہ کہ وہ جملے صفتیہ کے اندر جو رابط ہے وہ تقدیر میں اور منصوب و حالت نسبی میں ہوگا. قولی, جیسا کہ شاعر قول حمیت حما تہامت بعد نجد وما شیء حمیت بمستباحی. اس کا ترجمہ کیا ہے آپ خود ہی دیکھیں. یہاں پہ شاعر کیا وما شیء حمیت, کوئی بھی چیز کیا نہیں تھی؟ حمیت گرم کو بولتے ہیں, ایسا ہی نہیں, گرم نہیں, حمایت حفاظت سے, حما گرم کو بولتے ہیں. وما شیء حمیت بمستباحی, اور کسی بھی چیز نے کیا تیری حمایت نہیں کی بمستباحی, یعنی کیا لکھا ہوا ہے آغا جعفر؟ اس کو دیکھیں, یہ حمیت حما تحامت بعد نجد. یہ عرب بھی عجیب و غریب شعر کہتے تھے آغا کونین کی طرح, لیا کے بوٹ پہ بیٹھ کے شعر کہتے تھے, تو اس لیے ایسے اشعار کے انہوں نے اے حمیتہ. تو یہاں پہ کیا بولے؟ حمیتہ کیا ہے؟ شاید مثال یہاں پہ کہہ رہے حمیتہ شیئن کے بعد حمیتہ جملہ ہے نا پورا, فعل فاعل تا انتا ضمیر. تو یہاں پہ کہہ رہے رابط کیا ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے رابط جو شے کو اس حمیتہ کو اس شے کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ کیا؟ وہ مقدر ہے, وہ ضمیر منصوب ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہو. حمیتہ ہو کی کاؤنٹر شے کی طرح لوٹ رہی ہے. اور یہ حمیتہ کیا بولے گا؟ جملہ صفت ہے شے کے لیے, شے نکرہ ہے, نکرہ کے بعد جملہ ہمیشہ صفت واقع ہوتا ہے, آپ کچھ اور نہیں بنا سکتے اس کو. او مجروراً, یا تو کہہ رہے ہیں وہ جو تقدیر میں وہ مجرور ہوگا. نحو واتقوا یوما, قرآن کی آیت ہے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی کفایت نہیں کرے گا. بہت اہم آیت یہ. ولا يقبل منها شفاعہ, اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. ولا يؤخذ منها عدل, کسی کا عدل کیا نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون, کوئی بھی مدد نہیں کریں گے قیامت کے دن. ماں جو ہے وہ بچوں سے دور بھاگیں گی, بچے ماں سے دور بھاگیں گے, اتنا اہم ترین رشتہ.
تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں لا تجزی یومن، یوم نہ کرے نا، یہ یوم کے بعد جملہ واقع ہو رہا ہے لا تجزی، یہ جملہ کیا ہے؟ صفت یوم کے لیے، رابط کیا ہے؟ تو کہنا رابط محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فی ہے، کیا ہے بولے؟ اور اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں ایک رابط نہیں، کیونکہ بعد میں ولا یقبل کو عطف کیا جا رہا ہے اس لا تجزی کے اوپر، ولا یؤخذ کو عطف کیا جا رہا ہے، ولا هم ينصرون کو عطف کیا جا رہا ہے، عطف اور معطوف علیہ ایک حکم ہوتے ہیں، بات آ رہی ہے؟ تو کریں ان سب کے اندر بھی رابط رکھنا پڑے گا۔ فإنه على تقدیر فیہ 4 مرات، کہہ رہے ہیں یہاں پہ فی کو 4 دفعہ رکھنا پڑے گا، کس طریقے سے؟ واتقوا یوما لا تجزی فیہ نفس ولا يقبل منها شفاعۃ فیہ ولا يؤخذ منها عدل فیہ ولا هم ينصرون فیہ۔ ایک دوسرا فیہ کو آپ بعد میں نہیں رکھیں، پہلے لے کر آ جائیں، منها فیہ شفاعۃ لا يؤخذ منها فیہ عدل، بات آ رہی ہے؟ اب پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کوئی اشکال نہیں ہے، بات آ رہی ہے؟ لیکن کیا فیہ کو 4 دفعہ بطور رابط جملے صفتیہ کے اندر رکھنا پڑے گا، وَإِلَّا اصلا آپ صفت نہیں بنا سکتے، یہ رکھنا کیا بولے؟ واجب ہے۔ یہاں تک بات بالکل آسان اور کوئی ایسی سخت بات نہیں تھی ابھی تک اس درس میں۔ ایک منٹ۔ وقراءۃ الاعمش، اور کہہ رہے ہیں اعمش نے قرآن کی اس آیت میں اس طریقے سے تلاوت کی ہے، فسبحان اللہ حینا تمسون وحینا تصبحون۔ یہاں پر آ کے اعمش نے کیا کہا؟ حینا تمسون وحینا تصبحون میں علی تقدیر فی مرتين۔ وہ کہہ رہے ہیں حین کیا بولے آگا؟ نکرہ ہے نا، حین زمانہ، نکرہ کے بعد تمسون فعل و فاعل کیا بولے؟ جملہ پورا صفت، اس کا رابط کہاں پر ہے؟ تو کیا رابط ہوئی فی ہے۔ سبحان اللہ، پروردگاری کے پاک و منزہ ہے وہ ذات، حینا تمسون، ہر اس وقت، تمسون جس میں تم لوگ کیا شام کرو، حینا تصبحون ہر اس وقت جس میں تم لوگ کیا صبح کرو، تو جس بھی وقت میں کیا صبح کرو، جس بھی وقت میں شام کرو، وہ کیا وہ سبحان ہے، وہ پروردگار، بات واضح ہو رہی ہے گا؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک فیہ کو رکھنا عامش کیا کریں ضروری ہے، یہاں پہ فیہ ضمیر ربط کیا ہے؟ ربط دے رہی کس کو؟ تمسون کو حین کے ساتھ اور تصبحون کو حین کے ساتھ۔ حین کیا؟ نکرہ، نکرہ کے بعد جملہ واقع ہو گیا، اس جملے کو صفت بنانا واجب ہے اور رابط کا ہونا بھی واجب ہے، رابط لفظ میں نہیں ہے تو تقدیر میں رکھا، اعلیٰ تقدیر فی کی تقدیر میں مرتين 2 دفعہ، ایک تمسون کے بعد، دوسرا کس کے بعد آگے شفاعت؟ تصبحون کے بعد۔ وَهَلْ حُذِفَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مَعًا أَوْ حُذِفَ الْجَارُ وَحْدَهُ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ نحوی مسئلہ ابن ہشام چھیڑ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی آپ نے فیہ دو آیتیں پیش کی، دونوں میں کیا کیا؟ آگے کون ہے؟ فیہ کو حذف کیا۔ ابن ہشام کہہ رہے بہت اہم بات ہے یہ، کہہ رہے آپ نے جار مجرور دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا یا نہیں؟ پہلے فی کو حذف کیا، بعد میں ہا کو حذف کیا۔ کہہ رہے اس کے اندر 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ دونوں کے دونوں، سیبوی اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ حذف ہوئے، جار و مجرور دونوں، فیہ ایک ساتھ حذف ہو گیا اور وہی کیا بولے؟ تقدیر میں۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، تدریج، حذف علی التدریج، یعنی کیا؟ یعنی پہلے فی حرف جار کو حذف کیا گیا، پھر اکیلا ہاں بچ گیا بیچارہ، بعد میں اس کو حذف کر دیا، مطلب واضح نہیں ہو رہا؟ یہ 2 قول ہیں، یہ ابن ہشام ان 2 قولوں کو بیان کر رہا ہے۔ فائدہ کیا ان 2 قولوں کا؟ آپ لوگ ماشاءاللہ مغنی پڑھ رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے کہ جب تدریج کے طور پر حذف کیا جائے فی کو حذف کر کے تو وہاں اکیلا ضمیر بچ جاتا ہے وہ، تو اس کے اوپر کیا فی کے علاوہ اور بھی اعراب آ سکتے ہیں، اور ظاہراً کیا ہے وہ منصوب واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے نحوی اعرابی فائدہ یہ ہے ان 2 اقوال کا، مطلب واضح نہیں ہوا؟ سیبوی کہہ رہے نہیں، دونوں کے ساتھ حذف کیا ہے۔ ابن اخفش کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تدریج پہلے فی کو حذف کیا اس کے بعد پھر ہا کو۔ یہ 2 قول بیان کر رہے ہیں، دیکھیں ان 2 قولوں کو۔ وَهَلْ حُذِفَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مَعًا، کیا جار اور مجرور کو ایک ساتھ حذف کیا گیا؟ او حذف الجار وحدہ فانتصب الضمیر، پھر کیا ضمیر کو کیا نصب دیا گیا، منصوب ہو گئی، واتصل بالفعل، اور فعل کے ساتھ کیا متصل کر دیا، کما قال، جیسا کہ کیا یہ فائدہ ہے، دیکھیں آقا اقوال کا فائدہ سمجھ آ رہا ہے، یہ دقت ہے نحو کی۔ کما قال، جیسا کہ کیا شاعر نے کہا، وَيَوْمًا شَهِدْنَاهُ سُلَيْمًا وَعَامِرًا
قلیلا سوت عن النهار نوافلہ. اچھا شاید مثال ہماری کیا ہے؟ شہدناہو کے اندر ہے. کیا بولے؟ شہدناہو فی، ای شہدنا فی، اصل میں کیا تھا بتائیں؟ اگر اس بات سے قائل ہو جائیں کہ فی کو ایک ساتھ حذف کیا تو شہدنا پڑھیں گے صرف ہم. اگر قائل ہو جائیں کہ اس بات کہ نہیں فی کو حذف کیا تو شہدناہو، اب یہ ہو شہدنا کے لیے مفعول بن جائے گی اور منصوب ہو کے فعل کے ساتھ موجود ہے. یہ فائدہ ہے. دو اقوال کے فائدے سمجھ آ رہے ہیں؟ سیبوے کہہ رہے نہیں دونوں ساتھ حذف ہوئے ہیں. اخفش کیا کہہ رہے نہیں پہلے فی کو حذف کیا پھر ضمیر کو حذف کیا گیا ہے. بات آ رہی ہے؟ ثم حذف ای شہدنا فی ثم حذف منصوبا حال کونی منصوبا. پھر کہہ رہے اس ضمیر کو حذف کیا گیا در حالہ کی ضمیر کیا تھی بولے؟ کیونکہ فی کو حذف کر کے آپ نے ضمیر کو فعل کے ساتھ ملا دیا، منصوب ہو گیا نا، مفعول بن گئی ضمیر. یہ پھر کہہ رہے ضمیر کو بھی حذف کر دیا. اب جو ضمیر حذف پڑی تو آپ مجرور نہیں بولیں گے، اب کیا بولیں گے؟ ضمیر منصوب حذف ہو گئی ہے. یہ فائدہ ہے دوسرے قول کا. قولان کہہ رہے دو قول ہیں. دو قول کیسے؟ الاول پہلا کیا ہے؟ یعنی حذف الجار والمجرور بولے کیا معن لکھ لیں تاکہ بعد میں اشتباہ ہو مطالعے کے وقت. یہ کس کے؟ عن سیوے. سیوے کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا گیا. والثانی اور دوسرا یعنی کہ الحذف علی التدریج، یعنی کہ فی المرحلة الأولى حذفنا فی وفی المرحلة الثانية حذفنا الہا المنصوب. یہ کسا قول ہے؟ عن ابی الحسن الاخفش. یہ کون ہے؟ ابی الحسن. یاد رکھیں کبھی بھی نحو کے اندر ابی الحسن ہے تو اس سے مراد کون ہوتی ہے بتائیں؟ اخفش کے جو ایک خبیر نحوی تھا. کہتے ہیں بڑا کن ذہن تھا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ بیچارہ جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتا تھا اخفش. پھر اس نے کیا کیا تھا؟ اخفش نے جو ہے وہ ایک بکری لے کے اس کے جو ہے وہ سامنے بیٹھ کے اپنے جو ہے نا، یہ واقعی یہ باتیں جو ہے وہ سوچنی چاہیے. یہ بکری کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو نحو سناتے رہتا تھا. تو اتنا پھر بڑا نحوی بنا کہ آج جس کے نحو کے اندر آ رہا ہے. آخر میں یہ بھی ہے کہ جب وہ بکری کو کاٹا تو اس کے دماغ میں جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے سرطان ہو گیا تھا اخفش کی جو ہے نحو سن سن کے. یہ بھی ایک قول ہے. بات آج ہوگی. اگر بات آج یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں. یہاں تک بہت آسان ہے بالکل. نحو عامل اور ملا محسن کی بات ہے. وفی امالی ابن الشجری، اور کرے ابن شجری ایک نحوی ہے، اس کی کتاب ہے امالی. ابن شجری نے آگے کیا بولا؟ ابن شجری کہہ رہے قال الکسائی لا يجوز ان يكون المحذوف الا الهاء. ابن شجری کہہ رہے کسائی نے آگے بولا کہ جو محذوف ہے نا وہ فقط اور فقط کیا بولے ہیں؟ فقط اور فقط ہاں ہے، وہ فی بھی کچھ بھی نہیں ہے. فقط اور فقط کیا بولے؟ کسائی کہہ رہی ہے ای ان الجار اولا ثم حذف الضمیر. نے کیا پہلے جار کو پہلے ہٹا دیا تھا لات مار کے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اب جن ان مثالوں میں قرآن کی آیتوں میں فقط اور فقط ہاں حذف ہو رہا ہے، کسائی یہ کہہ رہا ہے. اب فی وی کی بات نہیں آئے گی. یعنی کیا کسائی کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کسائی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ضمیر منصوب حذف ہوئی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا فی ہے فی ہے فی ہے فی ہے، فی چلا گیا پہلے ہی. فقط اور فقط اب کیا بولے؟ ہاں حذف ہو رہا ہے. ساری کی ساری اوپر کی جو مثالیں ہیں جہاں پہ فی ہے وہاں پہ فقط اور فقط کیا ہے؟ لا تجزی لا يقبل منها شفاعته. بات آج ہو رہی ہے. کہیں بھی فی نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے؟ کسائی. کیونکہ فی پہلے ہی حذف ہو گیا تھا. اب فقط اور فقط کیا ہاں یہ ابن شجری نقل کر رہے ہیں بہت غور سے. ابن شجری ثم حذف الضمیر، پھر ضمیر کو حذف کیا گیا. فی آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ وقال آخر، ابن شجری کہہ رہا ہے کہ ایک تو کسائی کا یہ قول ہے، دوسرا قول کیا ہے؟ یعنی کسائی نہیں دوسرے کسی نبی کا قول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لا يكون المحذوف الا فی، کہ محذوف فی ہے ہاں نہیں ہے، دونوں ملا کر ہیں. فا اور ہا دونوں کو ایک ساتھ حذف کیا گیا. وقال اکثر النحویین منہم سیبوی والاخفش. پھر ابن شجری کہہ رہے ہیں، ابن شجری کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر نحویین کیا کہہ رہے ہیں؟ ان نحویین میں سے اخفش اور سیبوی بھی ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یجوز الامران، دونوں امر جائز ہیں. فی ہے یعنی کہ فا اور ہا کو الگ الگ کر کے حذف کرنا اور ایک ساتھ حذف کرنا، دونوں کیا بولے؟ جائز ہیں. اب ابن شجری عبارت دیکھیں، بریکٹ میں دیکھیں تاکہ سمانا. ابن شجری کریں والاقیس عندی، پوری ابن شجری کی عبارت چل رہی ہے. ابن شجری کریں والاقیس، جو قانون کے زیادہ قریب ہے وہ کیا ہے؟ عندی منزک الاول قول اول ہے. وہ کیا قول اول ہے؟ ہاں پہلے جو ہے نا فی حذف ہوئے، بعد میں ہاں. یہ میرے نزدیک کیا بولے؟ پہلا والا کیا بولے؟ اقیس ہے. بات آج ہو رہی ہے.
ابن حشام انصاری ان کے قول کا نقل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَ غَيْرَهُ. یہ ابن شجری نے جو کہا نا کہ وَقَالَ أَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ مِنْهُمْ سِيبَوَيْهِ وَالْأَخْفَشِ يَجُوزُ الْأَمْرَانِ. بات آ رہی ہے؟ یہ ابن شجری نے جو اکثر نحویین کا قول نقل کیا اور پھر کہا سیبوی اخفش بنی میں سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مخالف ہے کس چیز کے؟ لما نقل غیرہ، اس چیز کے جس کو کیا غیر ابن شجری نقل کیا. وہ کیا نقل کیا غیر نے؟ کہ سیبوی اس بات کا قائل ہے، کس بات کا قائل ہے سیبوی؟ کہ دونوں کو ساتھ حذف کیا ہے فی. اور اخفش کس بات کا قائل ہے؟ حذف علی التدریج کا. تو آپ نے کیسے آغا ابن شجری کہہ دیا کہ سیبوی اور اخفش دونوں امروں کے قائل ہیں؟ تو آپ کا جو نقل ہے بولے کیا، یہ اس کے اندر مخالفت پائی جاتی ہے. آپ کا نقل فی محلی نہیں ہے، کیونکہ تمام اس بات پر متفقین سیبوی اس بات کا قائل ہے کہ جار اور مجرور دونوں ساتھ حذف ہیں. اخفش اس بات کا قائل ہے کہ حذف علی التدریج ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دونوں امر کو برابر سمجھتے ہیں؟ تو آپ کے اس کے نقل قول کے اندر کیا مخالف لما نقل غیرہ، جو غیر نبی نقل کے سیبوی اور اخفش سے، وہ آپ کے اس قول کیا بولے مخالف ہے. وہ یہاں تک بات آتی ہوگی. اب ابن شجری کی بات ختم ہو گئی. وزعم ابو حیان ان الاولى الا يقدر في الايه الاولى ضمير. یہاں تک بات بالکل واضح آگا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اب ابن حیان آگے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے نا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس کے اندر ابن حیان آگے کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ کہ اس میں جو ہے وہ اس آیت کے اندر کوئی ضمیر تقدیر میں رکھی جائے. میں تقدیر میں کیا رکھی تھی؟ ضمیر رکھی تھی نا، جملے صفتیہ کے رابط کے طور پہ ضمیر کو رکھا تھا. ابو حیان آ کے کہہ رہے ضرورت ہی نہیں رکھنے کی، بلکہ کیا ہے ابو حیان آ کے بولنے، بلکہ یہاں پہ جو ہے نا اصل میں اس طریقے سے واتقوا یوما یوم لا تجزی، اس یوم سے ایک اور یوم بدل کے طور پر ہے، وہ بدل حذف ہوا ہے. یعنی اصلاً ابن حشام بولنے یہاں پہ صفت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جملہ کیا بدل مبدل منہ ہے. یہاں پہ بات آج ہوگی. آگا کون بول رہے ہیں؟ ابو حیان ایک نئی ترکیب کر رہے ہیں. ابن حشام آ کے ان کی ترکیب پر اشکال کر کے رد کریں گے اور پھر یہ آج کا درس تمام ہو جائے گا. بات آج ہوگی. آگا دیکھیں اب پہلے ابو حیان کیا کہہ رہے ہیں. وزعم ابو حیان نے یہ گمان کیا. کیا گمان کیا؟ ان الاولا، بہتر یہ ہے، سزاوار یہ ہے کہ اللہ یقدر فی الآیت الاولا، کہ آیہ اولا میں تقدیر میں نہ رکھا جائے ضمیر، کسی بھی ضمیر کو. صحیح ہے. بل یقدر ان الاصل یوم لا تجزی، بلکہ اصل میں کیا بنے یوم لا تجزی، یہ تھا اصل میں. بإبدال یوم ثانی من الاول، یوم ثانی کو یوم اول سے بدل بناتے ہوئے. ثم حذف المضاف، پھر کہنا جو مضاف تھا نا، یعنی کہ یوم ثانی مضاف ہے نا، یوم واتقوا یوما یوم لا تجزی. بات آگے ہو رہی ہے. تو کہہ رہے یہ جو یوم ہے، یہ یوم کو کیا ہے مضاف کو حذف کر دیا گیا. مضاف کو کیا کر دیا گیا بتائیں؟ یعنی پھر آیت سے لگی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تو یہاں پہ جو مضاف تھا وہ حذف ہو گیا. وہ کیا تھی؟ وہ مضاف کیا تھا؟ بدل. وہ حذف ہو گیا. وہ ابن حشام کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ خود ابو حیان کہہ رہے ہیں ولا یعلم ان مضافا الی جملۃ حذف. کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ نہیں معلوم کہ جو ہے وہ ان مضافا الی جملۃ، وہ کہ جو جملے کی طرح اضافہ ہو رہا ہو اس کو حذف بھی کہا جاتا ہے. بات ضرور نہیں، یعنی یوم آپ اس کو مضاف بنا رہے ہیں. یہ ابن حشام نہیں بلکہ یہ ابن حشام کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک نہیں جانی یہ بات کہ جو چیز مضاف کو ابو حیان نے کیا کہتا ہے بتائیں؟ مضاف کو حذف کر دیا. کہہ رہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ جو جملے کی طرح اضافہ ہو رہا وہ حذف حذف ہوتا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. یہ بعض نسخوں کے اندر لا نعلم ہے. ولا نعلم، ہم نہیں جانتے. یعلم نہیں بلکہ نعلم ہے کہ مضاف جو ہو رہا اس کو حذف کر دیا جائے. صحیح ہے. پھر ابن شام کہہ رہے ہیں کہ ثم ان ادعا، اگر جو ہے نا وہ ابو حیان یہ ادعا کرے، ادعا کا فاعل کون ہے؟ ابو حیان. اگر ابو حیان یہ ادعا کرے کیا کرے؟ ان الجملۃ باقیۃ علی محلها من الجر فشاذ، کہ یہ جملہ جو ہے نا، جملہ حذف کے بعد اپنے کیا ہے وہ محل جر پر باقی ہے. وہ تو کہہ رہے فشاذ، یہ کیا بولے؟ شاذ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تنافر ہو جائے گا. بات آج نہیں ہو رہی. مضاف کا آپ نے حذف کر دیا اور مضاف الیہ بولنے اور جو ہے نا جر پر باقی ہے وہ.
تنافر ہو جائے گا اصلاً آیات قبلی کے ساتھ تنافر ہو جائے گا. کیسے کر رہے ہیں آپ یہ بات واضح ہے گا کہنا کیا چاہ رہے ہیں جو آیت قبلی اس کا انسجام نہیں بنے گا, اس کا تنافر لفظی وجود میں آ جائے گا. آپ کیسے حذف کر رہے ہیں آپ مطلب واضح ہے تک. او یا یہ ادعا کرے ایک تو یہ اگر یہ ادعا کرے تو ہم بولے بھی تنافر لفظی آ جائے گا شاذ ہو جائے گا. تو کیسے آپ جو ہے نا وہ ایسے مضاف کو حذف کر کے کہ مضاف کو کبھی حذف بغیر کسی دلیل کو مضاف حذف کر دیا اور مضاف علیہ کے حالت جری پر باقی رکھنا ہے. دوسرا اگر یہ ادعا کرے او انہا یا وہ یہ ادعا کرے انیبت عن المضاف کہ یہ جملہ کیا مضاف کے نائب ہے یہ یعنی یوم مضاف تھا اس کی نیابت میں یہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا آ گیا ہے. بات آ رہی ہے اگر شفاعت یہ جملہ پورا کا پورا اس مضاف یوم کے نیابت میں آ گیا ہے یہ. تو ابن حشام کہہ رہے ہیں فلا تکون فلا لکھیں اگر نہیں لکھا ہوا تو ضروری ہے یہ فلا تکون الجملۃ مفعولا فی مثل هذا الموضع. بات آ رہی ہے ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں سنیں اس کو غور سنیں. یعنی اگر ابو حیان یہ ادعا کرے کیا ادعا کرے کہ یہ جملہ لا تجزی یہاں پر نیابت کر رہا ہے مضاف جو کہ یوم ہے صحیح ہے. تو اس کا ادعا کا نتیجہ کیا بنے گا کہ یہ جملہ پورا کا پورا مفعول بن جائے. کیا بن جائے بتائیں کیوں مفعول کیونکہ کیا یہ نائب ہے کس کے بدلے میں بدل سے نائب ہے. یوم بدل سے کیا بولے وہ نائب ہے اور وہ یومن کیا خود مفعول ہے. تو نائب اور منوبان دونوں ایک حکم میں ہوتے نہیں ہوتے. لازمہ اس کی بات کا کیا آئے گا کہ یہ لا تجزی بھی کیا بن جائے بولے مفعول بن جائے. اور کیا لا تجزی مفعول ہے اصلا مفعول نہیں بن سکتا کوئی بھی نہیں ایک ترکیب کر دے کہ واتقوا یوما لا تجزی یومن تقو کے لیے مفعول اور لا تجزی کیا بولے مفعول بنا سکتے ہیں نہیں بن سکتا. کیسے رد کریں ابن حشام بات واضح نہیں ہوئی. کہہ رہے فلا تکون الجملۃ مفعولا کہہ رہے اگر آپ نائب بنائیں تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ لا تجزی مفعول بنے. کس طریقے سے کہ یوما بدل یومن سے بدل مبدل منہ پہلے ہم نے پڑھا فی حکم واحد ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں صحیح ہے. یعنی کیا یعنی خود یوم بھی بدل اچھا نائب اور منوبان بھی کیا بولے ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں. بات واضح نہیں ہو رہی. تو اگر آپ یوم کو بدل بنائیں تو اس کا مفعول لازم آئے گا اور اس کو حذف کر کے اس کو اس کا نائب بنائیں تو اس کا مفعول ہونا لازم آئے گا. اور کیا بھی آپ بول سکتے ہیں کہ لا تجزی مفعول ہے کلا عبارت دقیق ہے. فلا تکون الجملہ تو کہہ رہے صورت میں جملہ کیا ہوگا بولے مفعول نہیں ہو سکتا. مثل هذا الموضع جیسے کہ موضع میں آپ کوئی بھی آ کے نحوی ترکیب کر سکتا ہے کہ لا تجزی فی نفس مفعول ہے کلا. تو ابو حیان کے قول کو آ کے ابن حشام انصاری نے رد کر دیا. وہ کیا کہ آپ خامہ یوم کو لا کے بیچ میں الگ سے جو ہے وہ چراند کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا بولے اسی ترکیب کہ لا تجزی یوم نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جملہ صفت واقع ہوتا ہے. اسی ترکیب آپ یہ کو رکھیں یا لا تجزی ہو کو رکھیں وہ ایک الگ بحث ہے. وہ جو رکھنا چاہیں سیوے کے قول کا معنی تو فی رکھیں اخفش کے قول کا معنی تو لا تجزی ضمیر منصوب ہو جائے گی. سیوے کے قول کا معنی کہ تو ضمیر مجرور تقدیر میں ہو جائے گی. یہ دو چیزیں پہلی چیز کیا ہے جملہ خبریہ دوسری چیز جملہ صفتیہ ان کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعترتہ الطاہرین.